بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ من جملہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، الغیب نوحیہ جو بئی کر رہے ہیں ان کی تیری طرف، وما کنت لدیہم اور آپ نہیں تھے ان کے پاس موجود، اذ یلقون اقلامہم جب ڈال رہے تھے کلمے اپنی، ایہم یکفل مریم کون کفالت کرے گا مریم کی، وما کنت لدیہم اور نہیں تھے آپ وہاں موجود، اذ یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ یہ ذالک من انباء الغیب، یہ جملہ معترضہ برائے صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مانا کہ آپ میرے پیغمبر وہاں موجود نہیں تھے اور اتنا صحیح، اور آپ کے پاس اس خبر کا کوئی ذریعہ بھی موجود نہیں ہے، پھر بھی آپ نے ایسی سچی صحیح خبر بتا دی ہے جس کو علماء اہل کتاب جانتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے آپ پر وحی آتی ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو یہ جملہ آیا برائے صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھو جہاں پر ایک بات، جہاں مسئلہ یہ چلتا ہے من انباء الغیب، کیا مانا انباء الغیب کا؟ اخبار و ما غاب عن کا، اخبار و ما عن کا، جو آپ سے چیزیں غیب تھیں، عن کا جو چیزیں آپ سے غیب تھیں ان کی یہ خبر ہے۔ ایک تجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر ناظر نہیں، جیسے بریلویوں کا گندا عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہر زمان ہر مکان میں حاضر ناظر، اور وہ طاہر الپادری وغیرہ میڈیا پہ لگا رہتا ہے علم ترا، کیا نہیں دیکھا نہیں دیکھا ہے، آپ حاضر ناظر تھے۔ تو یہ آیت نسکتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ سب واقعات آپ سے غیب تھے، معلوم ہوتا ہے ان واقعات پر آپ حاضر موجود نہیں تھے، نہ جسمانی طور پر، نہ روحانی طور پر، نہ علمی طور پر، نہ نورانی طور پر، پتہ ہی نہیں تھا۔ دوسرے مقام پہ آیا تلک من انباء الغیب نوحیہ ما کنت تعلمها انت ولا قومک، نکال لو۔ صفحہ 205 سورۃ ہود۔ تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، اس وحی سے پہلے نہ آپ کو معلوم تھا نہ آپ کی قوم کو۔ تو یہ آیت نسکتی ہے پیغمبر کے عدم حضور نظور پر، اور بریلوی جب پھنس جاتے ہیں کبھی کہتے ہیں جسمانی حاضر ناظر، کبھی کہتے ہیں جسم ایک جگہ پہ روح حاضر ناظر، کبھی کہتے ہیں نہیں آپ نور نبوت سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ علمی طور پہ حاضر ناظر ہیں۔ یہ آیت ہر طریق سے نفی کر رہی ہے، آپ وہاں جسمن بھی موجود نہیں تھے، روحن بھی موجود نہیں تھے، مشاہدتاً بھی موجود نہیں تھے، نورن بھی موجود نہیں تھے، علمن بھی موجود نہیں تھے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ما کنت تعلمها انت ولا قومک، مطلقاً قرآن نے نفی کی ہے۔ تو اس لیے کوئی جسمانی حاضر ناظر کا قائل، روحانی حاضر ناظر کا قائل، نور نبوت سے حاضر ناظر کا قائل، علمی اور مشاہدہ کے طور پہ حاضر ناظر کا قائل کسی قسم کا بھی ہو، تو یہ آیت ان سب ملحدین کا رد ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ جہاں پر انباء
کی اضافت ہے غیب کی طرف. اور آپ یہ بات سمجھتے جانتے پڑے ہوئے ہیں کہ اضافت الشیء الی نفسہ ہی ناجائز ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انباء کی اضافت جب غیب کی طرف کی گئی تو نبا ان یا انباء کا معنی غیب کی خبریں نہیں. انباء کی اضافت کس کی طرف ہے؟ غیب کی طرف. معلوم ہوا کہ نبا ان کا معنی غیب کی خبریں نہیں ہوتا. سن رہے ہو کہ نہیں؟ اگر نبا ان کا معنی بھی غیب کی خبریں ہو تو نبا ان کی اضافت الغیب یا انباء کی اضافت الغیب کی طرف درست نہیں. یہ جس طرح للر یا بریلر معنی کرتے ہیں نبی کا، نبی نبا ان سے، اور نبا ان کا معنی غیب کی خبر بتانے والا. وہ طارق جمیل بھی کر رہا تھا، غیب کی خبریں دینے والا. غیب کی خبریں دینے والے کو عربی میں کہتے ہیں کاہن. کاہن، عراف، کاہن، نجومی، بالسٹ، منجم، کاہن، نجومی. نبی کا معنی غیب کی خبریں کہنے بتانے والا کرنا، یہ کہانت اور نبوت کو ایک بنانا ہے. کچھ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ تو نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا نہیں. نبی کا معنی ہوتا ہے اہم خبر دینے والا. اہم، جس پر دنیا آخرت کی نجات موقوف ہوتی ہے، غیب کی خبر دینے والا نہیں. یہ جتنے بریلر ہیں یا للر ہیں بیچارے، تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں نبی کا معنی اے غیب بتلانے والے. سارے کنز الایمان میں یہی ترجمہ چلا، غیب بتلانے والے. تو میں نے آپ کو کہا کہ انباء کی اضافت غیب کی طرف، انباء کا معنی بھی غیب کی خبریں ہو تو اضافت الشیء الی نفسہ ہی لازم آئے گی، جو بالکل درست نہیں ہے. دوسرا یہ مسئلہ، اس لیے نبی کا مشتق من ہو یا النبوہ، جیسے آپ کے عبد الغفور اور اس کے حاشیہ میں ہے ملا عبد الغفور، اور نبوہ نبوت ارتفاع من الارض، زمین کے اونچی جگہ کو کہتے ہیں، اور ٹیلے کو نبوہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سطح زمین سے بلند ہوتا ہے. نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پوری کائنات سے عظمت اور شان میں بلند ہوتا ہے. عظمت شان میں ارتفاع اور بلندی ہوتی ہے. اور دوسرا، اگر نبا ان سے ہو، مجمع الزوائد میں ایک حدیث آتی ہے کنز الامال میں کہ اعرابی نے خود پوچھا النبی من نبأ قال اللہ من النبوہ، پوچھا کہ نبی کا لفظ نبا ان سے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، نبوت سے ہے اور نبوہ سے ہے. تو نبی کا معنی ہے بلند شان والا. اور اگر نبا ان سے بھی نکالنا ہے تو پھر نبا ان کا معنی بھی غیب کی خبریں نہیں. غیب کی خبریں وہ کہانت، منجم، نجومی، ان کا ترجمہ ہے. تو احمد رضا نے سمجھا میں نے بڑا ترجمہ کیا ہے نبی کا، حالانکہ نبی کا ترجمہ کیا ہے کاہن والا، منجم والا، غیبی خبریں بتانے والا. وہ منجم، نجومی، عراف. وہ جو من عطا عرافا فصدقہ قد کفر بما انزل علی محمد، وہی غیب کے مدعی، غیب کی خبریں بتانے والے. تو یہ خبریں غیب کی، اور اس پر من تبعیضی آیا، معلوم ہوتا ہے بعض ماکان کی خبریں، بعض ماکان کی خبریں، جو کچھ ہوا ان میں سے بعض واقعات اور اخبار اللہ نے آپ کو اطلاع دی ہے. وما کنت لدیہم، اور آپ وہاں پر نہیں تھے. اذ یلقون، ما کنت فعل پہ نفی داخل ہے، نہ روحن، نہ جسمن، نہ نورن، نہ مشاہدتن، نہ علمن، کسی طریقے نہیں تھے جب وہ کلمے ڈال رہے تھے بطور قرآن اندازی کے. اکلامہم، کیونکہ جب حضرت مریم کو بیت المقدس کے
عابدین کے سپرد کرنے لگے تو یہ ان کے امام کی بیٹی تھی، امام کی بیٹی حضرت عمران، یہ استاذ تھے صدن بیت المقدس کے، اور وہ فوت ہو گئے۔ تو جو جتنے شاگرد وہاں موجود تھے انہوں نے یہ بات کی، کہتے ہیں منجد میں لکھا ہے، خدا کا بندہ میں آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہا ہوں تو منجد پیش کرتا ہے۔ منجد بھی تو بے دینوں کی لکھی ہوئی ہے، کس دیندار کی لکھی ہوئی ہے؟ منجد فلانا، اس بیچارے نے کہیں منجد لکھی ہے، وہ منجد ویسے ہی منجمد ہے، منجد نہیں، وہ منجمد ہے۔ ہاں بھائی، یہی تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان حضرات للڑ وغیرہ کو بھی اسی سے دھوکہ لگا، تو وہ خزانہ ہم نے دیکھا ہے، آپ کی لکھنے کی ضرورت نہیں۔ منجد ہم نے منجمد بھی دیکھی ہے، منجد بھی دیکھی ہے۔ لسان العرب دیکھ لینا، جو عربی لغت کی کتاب ہے، کلیات ابی البقا، مفردات امام راغب، جو اصل عربی لغات کے ماخذ ہیں۔ چلو، اور عبد الغفور خود جو مدارس میں کسی زمانے میں مرحوم پڑھایا جاتا تھا، آج نہیں ہے، وہ عبد الغفور حاشیہ ملا جامی کا، وہاں پر پوری بات اس نے کر دی، اور وہاں پر بھی دیکھنا کیا معنی ہے۔ ہاں دیکھو، بے کلمت من ہو، کئی بیچارے بڑے سادے ہوتے ہیں۔ ہاں کیا کہہ رہا تھا؟ ما کنت لدیہم، تو وہ جتنے تھے صدنا اور وہ مجاورین عابدین، انہوں نے کہا بھئی یہ ہمارے استاذ کی بچی ہے، اس لیے یہ ہم اس کی پرورش کریں گے۔ سارے شاگرد تھے، تو وہ جھگڑا بن گیا، ایک کہتا میں مجھے دو، دوسرا کہتا مجھے دو، جس طرح مجھے دو۔ اچھے طالب علم تھے، آج کا طالب علم نہیں تھے۔ آج کے طالب علم تو ماشاءاللہ ایک کہتا ہے اس کو دو، دوسرا کہتا ہے اس کو دو، تیسرا کہتا ہے اس کو دو، میں بچ جاؤں۔ وہ مسلمان طالب علم تھے، اور کہا کہ ایک کہتا میں خدمت کروں، میں خدمت کروں، میں خدمت کروں۔ اتنا جھگڑا بنا کہ قرآن اندازی کی نوبت آ گئی، قرآن ڈالو، کلمیں ڈالی گئیں، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اقلام بھی اس طرح ڈالی گئیں کہ پانی مثلا ادھر چل رہا تھا تو وہ جس سے تورات وغیرہ لکھتے تھے اقلام، تو وہ اقلام ڈالی جائیں گی پانی میں، اور جس کی قلم مخالف سمت چلے گی اس کے مریم کفالت میں جائے گی، یہ اقلامہم قرآن اندازی ہوا۔ تو وہ قلم چل پڑی حضرت زکریا کے حق میں، حضرت زکریا کی قلم تھی، تو یہ جو قرآن اندازی کا واقعہ ہے، علماء نے جہاں پر بات کی ہے کہ آج کے دور میں قرآن اندازی جائز ہے یا نہیں، موجودہ دور میں اس شریعت میں، تو یاد رکھو بعض حصے متعین فی الشرع ہیں، متعین فی الشرع، اب ان میں تبدیلی کے اندر قرآن اندازی نہیں ہو سکتی، اور بعض وہ ہیں کہ جن میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، ویسے ہی تقسیم کرنی ہے۔ مکان کے دو حصے ہیں، شرقی غربی، ویسے ہی ایک نے شرقی لینا ہے دوسرے نے غربی لینا ہے، تو ویسے تقسیم کرنی ہے، تو وہاں قرآن اندازی کرنا اب بھی جائز ہے۔ پہلی صورت جو جس میں کمی زیادتی ہو جائے وہ کمار اور جوئے کی صورت ہے، اس میں جائز نہیں۔ اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون،